بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدلیہ کا عمران خان کے کیسوں میں گھٹیا کردار کھل کر سامنے آ گیا اور عدلیہ جو نون لیگ کی پالتو بنی ہوئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالتو بنی ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ عدالتوں کی ناانصافی اور کن کیسوں میں عمران خان کی سزا مکمل ہو چکی ہے لیکن وہ کیس ابھی تک مقرر نہیں ہو سکے۔ تو اس میں سب سے گھٹیا کردار اور سب سے نیچ کردار عدلیہ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس ہاشم ڈوگر جو جاہل ہے، جس کو نہ انگلش آتی ہے نہ پاکستان کی زبان اردو آتی ہے، صرف یہ تعریفیں کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ ملٹری کی اور آرمی چیف کی کہ ہمیں آپ نے لگایا تو پھر آپ کا ہی کام بنتا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے کہ ملک کا دفاع کرنا، آپ کا کام ہے انصاف دینا۔ انصاف نہیں دے سکتے تو آپ جان چھوڑیں۔ پاکستان کی اس جیسے گھٹیا کرداری تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ یہ قاضی تھے اور ان لوگوں نے پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کیا۔ دیکھیے، میں اس پر بات میں جو خیبر پختونخوا میں سیلاب ہے اس پر بات کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن عمران خان کا توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کو 2 سال کے لیے سزا ہوئی تھی۔ کتنے سال کے لیے؟ 2 سال کے لیے سزا ہوئی تھی۔ عمران خان نے 2 سال سزا مکمل کر لی، لیکن جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس پر بھی ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے گھٹیا ججوں نے فیصلہ نہیں دیا، جس میں سب سے گھٹیا جج عامر فاروق تھا اور دوسرا جو گھٹیا ترین جج ڈوگر ہے۔ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اب عدلیہ کو کہیں گے کہ ہمیں گھٹیا کیوں، اب تو نیچ سے بھی گرے۔ ایک کیس میں جس میں عمران خان صاحب کو سزا بھی مکمل ہو چکی ہے لیکن وہ کیس مقرر نہ ہوئے، جو توشہ خانہ 2 اور توشہ خانہ فوجداری الیکشن کمیشن، جس میں پہلے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں گھٹیا کردار ہمایوں دلاور کا تھا، جس نے عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور نون لیگ کا پالتو جانور تھا جو نون لیگ کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا دی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو آپ کو جانتے ہیں 29 اگست کو یہ فیصلہ معطل ہو چکا تھا اور اس کے بعد تک عمران خان کی اس کیس میں سنوائی نہیں ہوئی۔ دوسرا توشہ خانہ توشہ خانہ نیب کا کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ بھی مقرر ہے، جس میں سب سے گھٹیا کردار عامر فاروق اور اس وقت کے موجودہ جج ہے۔ اور تیسرا کیس جو تھا سیفر، وہ جسٹس اپنا میاں گل اورنگزیب کی وجہ سے وہ کیس مقرر ہو گیا تھا اور اس کا فیصلہ عدت نکاح کا نیچے سے فیصلہ اور اس کے بعد جو کیس ہے ابھی کیس کا اور توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے گھٹیا جج اور بے فضول جج، جن کا شریعت سے اور انصاف سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ لوگ انصاف کریں گے، لیکن وہ کیس بھی ابھی تک مقرر نہیں ہو سکا۔ GOH کو حملہ کیس کی بریت کا کیس، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے گھٹیا جج مقرر نہیں کر پائے۔ عمران خان صاحب کا کیس جو مقرر ہونا ہے وہ ہے اپنا سپریم کورٹ میں منگل کے روز اس کیس کی سماعت ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں گھٹیا کردار کرنے والے جج ڈوگر کیا کریں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا گھٹیا کردار بتایا کہ توشہ خانہ فوجداری میں عمران خان کی 2 سال مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کی بریت کی درخواستیں ابھی تک مقرر نہیں ہو سکی۔ اب تو عمران خان صاحب اس میں سزا مکمل کر چکے ہیں، تو کیا اس میں عمران خان کی بریت ہو گئی یا نہیں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو گھٹیا کردار، جس کی فیصل وابڈا نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایک پالتو جانور لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا رہے ہیں اور وہ انصاف میں ڈیلے کرے گا، اور اسی طرح اس جج گھٹیا کردار ہاشم ڈوگر ہے، جس کا نام وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کرسی پر بیٹھ کے نہ جس سے انگلش آتی ہے نہ جسے اچھی طرح اردو قومی زبان ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ صرف نون اور زرداری کے پالتو جانور بن کر فیصلہ کریں، نہ کوئی اس کی قانونیت نہ کوئی اس کی آئینی حیثیت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس ابھی تک جو سپریم کورٹ میں ہے وہ مقرر ہے، اور دیکھیے میں پہلے بھی PTI کی لیگل ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ تمام کیسوں کو مکٹر کر کے
سپریم کورٹ میں لے جائیں اور سپریم کورٹ میں ہی اس کے کام دیکھیے. اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بریت کی درخواست دیں تاکہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کی کیسوں میں بریت ہو اور GHQ کی بریت کی درخواست پر دیں. تو ان کا قصور نہیں. اس کے بعد جو گھٹیا کردار نچلے والے ججوں کا، دیکھیے گھٹیا کے کردار ججوں کو چاہیے تھا پہلے بریت کی درخواست نہیں. ایسے گھٹیا جج ہیں. پہلے جب انسان گرفتار یا ہوتا ہے اس کی درخواست سنی جاتی ہے. میں ہمیشہ PTI کے وکیلوں کو کہتا ہوں جب عمران خان نئے کیس سے گرفتار کیے جائیں تو سب سے پہلے ان کیسوں کو ڈسچارج کرنے کی درخواست دیں. اگر مسترد ہوتی ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ عمران خان کو باہر نکلنے نہیں دیں گے. افسوسناک خبر ہے کہ کل خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال سے 148 افراد شہید ہو چکے ہیں. تو اس پر پاکستان کی میڈیا کا گھٹیا کردار اور نون لیگ کا گھٹیا کردار. نون لیگ ہمیشہ گھٹیا کردار ادا کرتی ہے. جو 17 سیٹوں والی ہے اس کی سوشل میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جو لاہور پاکستان کا بڑا شہر ہے، نہ اس میں پہاڑی آبادی ہے، نہ اس میں کوئی ایسی جگہ ہے جس سے پانی روکا جائے. اس میں گنڈا پور کا قصور ہے کہ جو عمران خان کا دشمن ہے، جس نے قسم چاہی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کرنا ہے. اس شخص نے بھی امیر مقام کا اگر وہ ہوٹل گرا دیتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. دیکھیے گنڈا پور عمران خان کا سب سے بڑا مخالف ہے. گنڈا پور نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. تو اس لیے خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں سیلاب ہے اس میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بہت سی ہلاکتوں کا خدشہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرے اور ہمارے علاقے میں جو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکے بارش نہیں ہے، اللہ پاک ہمارے علاقے میں بارش نصیب عطا کرے. آمین. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل یا ہمارے Instagram پر یا تھریڈ پر ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ہم پہنچاتے رہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو انفارمیشن وقت بہ وقت پر دیتے رہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر رہیں. شکریہ.